ٹیچر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کر کے پھنس گیا. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. میرا نام عمران گل ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں اور لاہور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بائبل مقدس کا کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے اور چونکہ میں تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا ہے. اور اس میں جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا آپ کا نام کیا؟ آپ نے کہا عمران گل. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ آئی ایم کرسچن. کرسچن، اوکے. کیا اور میرا جی سوال واپس دہرائیں گے؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر، تھیولوجیکل ٹیچر، اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا. لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل، توریت اور زبور میں ہدایت ہے، نور ہے، راستہ ہے، سیدھی راہ ہے. سورہ مائدہ ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مومن ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی اسلامی کتابیں ہیں، آپ ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہیں، تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو آپ نہ پڑھیں؟ ماشاءاللہ بھائی عمران کا بہت اچھا سوال، ایک دم صاف ستھرا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے، تورا، زبور، انجیل، ہدایت کی کتابیں بالکل صحیح فرماتے ہیں 100%. مائدہ، بقرہ بہت جگہ پہ بالکل صحیح. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں یہ کتابیں ہیں تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں. تورا، زبور، انجیل موجود ہی نہیں. ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل. آج کے تاریخ میں آپ ٹیچر ہیں، میں طالب علم ہوں. آپ ٹیچر ہیں نا؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن. جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وحی ہے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام، بائبل کو نہیں. بائبل کیا ہے؟ بائبل یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ فرام دا ورڈ ببلوس. ببلوس مطلب کتابوں کا کتاب. صحیح کیا نہیں؟ آپ ٹیچر ہے. یہ ہم مانتے ہیں. اب آپ پڑھیں گے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک. ہمیں چاہیے گاسپل اکارڈنگ ٹو جیسس، عیسیٰ علیہ السلام. وہ کدھر ہے؟ ہم وہ چاہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل کی. اسی لیے کبھی کبھی مسلمان غلط کرتے. میں کہتا ہوں بائبل تو عربی میں ترجمہ کرتے انجیل. میں بھائی صاحب میں نے بائبل کا انجیل نہیں کہا. یہ بائبل جو ہے وہ انجیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے کتاب پہلے آئے ان کو محفوظ رکھنے کا وعدہ ہی نہیں کیا. لیکن سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کیونکہ یہ آخری کلام ہے. جتنے کلام میں نے پہلے کہہ چکا ہوں میرے آنسر میں، جتنے کلام قرآن مجید کے پہلے آئے کتاب میں لکھا ہے 4، تورا، زبور، انجیل، قرآن. لیکن سورہ راس سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی، ولی کل اجل کتاب. برابر. لیکن جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھے تاکہ ہمیں تکنے، اور صرف ایک لوگوں کے لیے تھے. مثال کے طور پہ جو انجیل جو نازل کی گئی تھی قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. تو وہ محدود تھا. تو جب محدود ہے اللہ نے اسے صحیح نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے. آپ ٹیچر ہے، اچھا ایڈیشن آ گئی، کتاب کی ایڈیشن، فرسٹ ایڈیشن، سیکنڈ ایڈیشن، تھرڈ ایڈیشن. بھائی صاحب ٹیچر ہے کالج میں، برابر. آپ بولیں گے بچے لوگ فرسٹ ایڈیشن پڑھو، آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو. کلیکٹ کرنے آپ بولیں گے اپنے بچے لوگ کو ارے فرسٹ ایڈیشن پڑھو. آپ کچھ لوگ کو بولیں گے تحقیق کے لیے، آپ بولیں گے سب بچے پہلی ایڈیشن پڑھو. کوئی بولے گا پاکستان میں کوئی ٹیچر بولے گا ہاں کہ نہیں؟ آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو. اگر سائنس پڑھا رہے لیٹسٹ پڑھو. کچھ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ ریسرچ کرتے ہیں. آپ ریسرچ کرو کس طریقے سے فرسٹ ایڈیشن ہے تو پڑھیں گے. میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں نے پڑھا بائبل. میں بولتا ہوں پوری بائبل پڑھنا وقت ضائع مت کرو. پاگل بنے کیا؟ میں پڑھا ہوں، آپ لوگ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میں آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھاتا ہوں. سمجھا؟ کیونکہ انجیل ہدایت کی کتاب ہے لیکن اس وقت کے لیے، اور آج محفوظ نہیں ہے. آج کتنے قسم کے بائبل ہے؟ بولو کتنے قسم کے بائبل ہے؟ آپ جانتے ہیں how many versions of the Bible? There are quite a few versions. Quite a few. آپ کا فیو کا لمٹ کیا ہے؟ ہائیسٹ نمبر کیا ہے فیو کا؟ کیونکہ یہاں 1 سیکنڈ ہوتا ہے 1 گھنٹہ. فیو مطلب کتنا؟ جتنا بھی ہو I don't know. نہیں آپ کے حساب سے بھائی، میں پنجاب میں مجھے پتا نہیں. وہ آپ کا بھائی 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ بولتا ہے جی. آپ کا فیو کتنا ہوتا ہے؟ 1000 10,000 Less than 100. لیس دین 100. غلط. میرے لائبریری میں 200 بائبل ہے، 240. There are thousands of versions of the Bible. According to Christian scholars, there are 24,000 different manuscripts of the Bible and no two identical. 24,000 manuscripts ہے، 24,000 اور کوئی بھی 2 سیم نہیں ہے. میرے لائبریری میں بمبئی میں 200 تقریباً 240 250 بائبل تھے. لیس دین 100 فیو. قرآن عربی قرآن کتنے ہیں؟ 1. ترجمہ ہوئی ہیں الگ. یہ جو بائبل کا ترجمہ نہیں، ورژن اوریجنل مینوسکرپٹ ڈفرنٹ ہے. تو کون سا پڑھنے بولوں گا میں ان کو؟
تو سر جو اوریجنل ہے وہ پڑھیں آپ جا کے جو اوریجنل ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں نا, میں نے کہتا ہوں کرسچن اسکالر کہتے ہیں بھائی, آپ کرسچن اسکالر کو پڑھے ہی نہیں, اور میں تحقیق کروں گا نا, اوریجنل ہے ہی نہیں. 24,000 یہ بول سکتے یہ اوریجنل سے سب سے قریب ہے. اچھا کچھ لوگ کو پڑھنا چاہیے, میں پڑھتا ہوں نا. میں پوچھتا ہوں کہ آپ اسکول کے اندر بولیں گے, کالج میں بولیں گے, وہ بھائی صاحب آج 20th ایڈیشن چل رہا ہے کتاب کا, آپ سائنس پڑھ رہے 1 to 20 سب پڑھو, بولیں گے کیا آپ کچھ لوگ کو بولیں گے کہ آپ کو تحقیق کرنے کا ہے کس طریقے سے ایڈیشن ہے, وہ میں ہوں نا پڑھنے کے لیے, میں کیوں باقی لوگ کو بولوں گا 2 بلین لوگ کو. آپ کو جواب مل گیا, کیونکہ یہ سب کتاب چینج کی گئی ہے. لیکن سر قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ تبدیل ہو گئی. ایک آیت قرآن میں نہیں ہے جو کہے کہ یہ تبدیل ہو گئی ہیں, بلکہ وہاں پہ تو اچھے پازیٹیو ورڈز میں ہے کہ اس میں راہ ہے, ہدایت ہے, نور ہے. ایک آیت کیا بولتا ہے, ایک آیت نہیں یہاں تبدیل ہوئی, ایک آیت احادیث میں ہوگا. لیکن ابھی میں بولتا ہوں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79, فویل للذین یکتبون الکتاب فی ایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. وہ لوگ کو کہو جو اپنے ہاتھ سے بک لکھتے ہیں, کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے ہے. قرآن کیا ہے, تبدیلی کی بات تو نہیں نا کی کہ تبدیل ہو گئی. ارے قرآن سے ہاتھ سے لکھتے, وہی تو بولا ہے نا میں, اوریجنل موجود ہی نہیں. یہ سب جتنے بائبل ہے ہاتھ سے لکھے گئے انسان کے, اور اس کا ذکر یہ بائبل کا ہی جا رہا ہے. یہ ذکر جو ہے بائبل کا ہی ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب فی ایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما یکسبون فویل لهم مما. یعنی وہ کہتے ہیں کہ قید ان سے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کہتے ہیں یہ اللہ سے ہے, وہ کیوں لکھتے ہیں کچھ پیسے کمانے کے لیے, کہ وہ ان کے یہ غلط ہے. سر کین آئی سے سم تھنگ؟ نو یو کینٹ سے. اتنے سب پلیز ڈونٹ سے, کیونکہ اف یو آر اے گڈ پروفیسر, میں آپ کو 30 بار پوچھا, آپ بولیں گے چاروں ایڈیشن پڑھنے کا, چپ بیٹھے چپ بیٹھے. آپ اگر ٹیچر ہے, آپ کا سائنس کی 20ویں ایڈیشن چل رہی ہے, آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے بولیں گے, سب اسٹوڈنٹ سے پہلا ایڈیشن 1 to 19 بھی پڑھو, جواب ہی نہیں دے رہے. اس کا مطلب آپ سچے انسان نہیں ہیں. معاف کرنا, آپ حق کے انسان نہیں ہیں. آپ جب پھنس گئے منہ ہی نہیں کھولتے, دوسری سوال کرتے, ایک آیت بتاؤ, آیت بتائے, چپ بیٹھ گئے. ارے بھائی ذرا تو تسلیم کرو, ہاں سوری آئی میڈ اے مسٹیک, میٹر ختم. سوری بولنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا. سر آپ اپنے مطابق بات کر رہے ہیں نا, میں نے. اچھا بھائی کیا پنجاب میں سیکھتا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ سائنس پڑھنے جاتے اور 20th ایڈیشن پڑھائی جاتی, کیا آپ کے پنجاب میں جو ہیلتھ منسٹر بیٹھے یہاں ایجوکیشن بھی ہے, کیا آپ سکھاتے کیا بھائی پہلے 19 ایڈیشن پڑھو, سکھاتے کیا؟ یہ لوگ جب پھنس جاتے ہیں نا, ایک عقل میں انسان کیا بولے گا, کم از کم تسلیم کرے گا میں پھنس گیا, مطلب کچھ تو انٹیلیجنٹ ہے. وہ بیوقوف انسان تسلیم نہیں کرے گا پوری دنیا کے سامنے, کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. سر آئی ریسپیکٹ یو, آئی وانٹ ٹو. Why you respect me? What you are not respecting me? I have asked you a simple question. You as a teacher, I am not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You are not opening your mouth. لیکن عام بک میں اور بائبل میں فرق ہے نا. کوئی بھی کتاب ہو بھائی, بائبل اور قرآن میں فرق ہے نا, بالکل صحیح. کیونکہ لینگویج, بائبل اور قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو میں بیوقوفوں کے مسلمان کو بولوں گا بائبل پڑھو. ہاں جہاں آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا ہے, جہاں دعویٰ کرنے کا, میں آپ کو سکھاؤں گا کون سے ورسز پڑھنے کا ہے. تو ہم لوگ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. آپ جو پھنس جاتے ہیں نا بائبل, اس میں فرق ہے, کیا فرق ہے بھائی, ایڈیشن ہے. تو قرآن میں جو لکھا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, پیسہ کمانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ان پہ پھٹکارتا ہے. اور آپ جیسے لوگ پڑھتے ہیں اور بیوقوف بن جاتے. ہم جیسے لوگ اینالائز کرتے, ہم بھی پڑھتے, باقی مسلمان نہیں, میں پڑھتا ہوں, باقی مسلمان کے بیاہ پہ میں پڑھتا ہوں. میں فرض کفایہ کر رہا ہوں, فرض کفایہ. سر آپ کی بات مانیں یا قرآن مجید کی بات مانیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے, قرآن مجید میں لکھا ہے بھائی, میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے, قرآن مجید کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تو مسلمانوں لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاؤ. قرآن مجید کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. بھلے آپ کی بائبل بدلی گئی ہے, پھر بھی میں آپ کے بائبل کو پڑھ کے یکسانیت نکالتا ہوں, یکسانیت نکالتا ہوں. آپ کے پادری اگر قرآن کو اٹیک کرتے تو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں, نہیں تو میرے جتنے آپ دیکھیں گے میرے تقریر ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی, سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. آپ کے ولیم کیمبل امریکہ سے کتاب لکھے کہ قرآن میں 38 سائنٹیفک ایرر ہے, تو مجھے مجبوراً جانا پڑا. مجھے تو یہ ایئر 2000 ہے, میری عمر صرف 35 سال تھی اس ٹائم, اور جا کے ڈیبیٹ کیا میں نے اس سے. الحمدللہ اس نے اسٹیج پہ تسلیم کیا, ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنی غلطیاں نکالے بائبل میں, مجھے پھر سے بائبل پڑھنا پڑے گا. سچے انسان تھے, آپ جیسے نہیں تھے. تو میں نے کیا جھوٹ بولا آپ سے؟ آپ تو ہیوملیٹ کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو کویشچن پوچھتے ہیں. میں نے بڑے اچھے طریقے سے سوال پوچھا, یو اسٹارٹڈ ہیوملیٹنگ می. میں یہ سمپلی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں نا, آپ جو کر رہے ہیں نا, بحث کر رہے ہیں, میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, مائک بند نہیں کر رہا ہوں. اتنی دیر 12:30 بجے کوئی کرسچین مشنری 20,000 کے مجمع میں الاؤ کریں گا کوشچن آنسر کرنے کے لیے؟ وہ تو صرف تقریر کرتے, ہیوملیٹ کر رہے.
آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا کہ نہیں؟ آپ نے بولو ایک آیت دکھاؤ، میں نے جواب دیا. آپ یہ تو بولنا چاہتا ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک تھینک یو. آپ تھینک یو بھی نہیں بول رہے. Thank you. رات کے 12:30 بجے ہزاروں لوگ کا ٹائم برباد کر رہے اور بولتے ہیوملیٹ کر رہے. اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو ہدایت دے. تھینک یو بولنے کے بدلے ہیوملیٹ بول رہے. تھینک یو. آپ میرے کوشچن کا جواب دیں. بہت شکریہ. جواب تو دے بھی دیا آپ کے. ایک سوال کا نہیں، تینوں سوال کا جواب دیا. کیونکہ بائبل یہ جو بگڑی ہوئی فارم ہے انجیل کا، قرآن میں کہاں نہیں نکلا کہ بائبل اللہ کی کتاب ہے. قرآن میں نکلا انجیل. آج انجیل اوریجنل فارم میں موجود ہی نہیں ہے. آج جو بائبل ہے انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اس کے لیے کچھ مسلمان تحقیق کرنا چاہیے، میں کرتا ہوں، اور پادریوں سے ڈیبیٹ کرنا چاہیے بڑے بڑے، تاکہ وہ دین کی طرف لے کے آئے. سب مسلمان کو وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور جہاں آپ نے کہا ایک بھی آیت بتاؤ جو بگڑ گئی، وہ تو کہہ دیا کہ لوگ لکھتے ہیں کتاب. آپ کے 2-3 سوال سب کا جواب دیا. آخر میں آپ نے تھینک یو بولے. گڈ. اللہ آپ کو ہدایت دے. آئی لو یو. میں اللہ گائیڈ یو سو دیٹ یو کم آن دی اسٹریٹ پاتھ. تھینک یو. ڈاکٹر ذاکر نائک موجودہ دور کے ان عظیم مبلغین میں سے ہے جنہوں نے اسلام کا پیغام علم، منطق اور دلیل کے ساتھ دنیا بھر تک پہنچایا. وہ 18 اکتوبر 1965 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے. پیشے کے لحاظ سے وہ ایک ڈاکٹر آف میڈیسن ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا اصل مقصد اسلام کی دعوت کو بنایا. انہوں نے اپنی طبی پیشہ ورانہ زندگی چھوڑ کر خود کو دعوت دین کے لیے وقف کر دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کے ذریعے انہوں نے اسلام کے مختلف پہلوؤں پر لیکچرز، مباحثے اور سوال و جواب کے پروگرام کیے. ان کی دعوت کا انداز منفرد ہے کیونکہ وہ صرف مذہبی جذبات پر بات نہیں کرتے بلکہ قرآن، حدیث، سائنس اور دیگر مذاہب کی کتب سے علمی اور سائنسی دلائل بھی پیش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی بات عوام اور خاص طبقے دونوں کے لیے قابل فہم اور مؤثر ہوتی ہے. انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا اور ہزاروں لیکچرز دیے، جن میں اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان کمپیریزن کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا. وہ قرآن اور جدید سائنس کے موضوع پر خاص مہارت رکھتے ہیں. ان کے مشہور موضوعات میں قرآن اور سائنس میں مطابقت، اسلام اور دیگر مذاہب، محمد، قرآن اور بائبل میں شامل ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے غیر مسلموں کو اسلام سمجھانے میں بھی اہم کردار ادا کیا. ان کی تقاریر سن کر لاکھوں افراد متاثر ہوئے اور ہزاروں نے اسلام قبول کیا. ان کی گفتگو میں نرمی، علم اور منطق کا امتزاج پایا جاتا ہے، جس سے سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2006 میں پیس ٹی وی کا آغاز کیا، جو دنیا کا سب سے بڑا اسلامی چینل بن گیا. اس چینل کے ذریعے اسلام کی تعلیمات دنیا کے کونے کونے تک پہنچی. پیس ٹی وی